آگے پھر سورۃ الحج ہے۔ سورہ حج کا نام اس لیے حج ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر بیت اللہ اور پھر ان کی اس صدا کا ذکر کیا ہے کہ جب انہوں نے آواز لگائی تھی اور لوگوں کو حج کے لیے بلایا تھا، اور اس وقت سے ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہزاروں سال سے بیت اللہ کا حج ہو رہا ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے انسانوں، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا زلزلہ بہت عظیم شے ہے، اس سے ڈرو۔ یہ زلزلہ جب آئے گا تباہی مچا دے گا۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى۔ وہ ایسا دن ہوگا کہ اس دن ہر جو ہے دودھ پلانے والی بھی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، اس کو فکر ہی نہیں ہوگی۔ ماں کو اپنا بچے کی بڑی فکر ہوتی ہے دودھ پلانے کی، اس کا دودھ، لیکن اس کی گھبراہٹ قیامت کی ایسی ہوگی کہ ماں بھی بھول جائے گی اپنے بچے کو۔ وتضع کل ذات حمل، اور جتنی حاملہ ہوں گی ان کا حمل ہی وضع ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ وتری الناس سکارى، اور لوگوں کو تم اس طرح دیکھو گے وہ مدہوش ہوں گے، نشے میں، جس طرح کوئی نہیں ہوتا۔ وما هم بسکارى، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے، اللہ کے عذاب کی وجہ سے ان پر مدہوشی طاری ہوگی، اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ اس وقت سے ڈرو، اور اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کا خوف اور ڈر کو۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو مذبذب ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، جو ایک طرف ہے، ایک وہ ہے جو ایمان والا ہے، مسلمان ہے، وہ اس طرف ہے۔ ایک ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے جس نے دونوں کشتیوں میں پاؤں رکھا ہوتا ہے، مذبذب ہوتا ہے۔ وہ ادھر اپنا مفاد دیکھتا ہے، ادھر ہو جاتا ہے، ادھر دیتا ہے، ادھر ہو جاتا ہے، ادھر طاقت دیکھتا ہے، ادھر ہو جاتا ہے، ہوتا ہے، ادھر طاقت دیکھتا ہے، ادھر ہو جاتا ہے۔ مذبذب ہوتا ہے، اس کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا، اپنے مفادات پر وہ چلتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی، اس صورت میں ذکر کیا، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے کنارے رہ کر، میدان میں نہیں کودتے، وہ عظیمت کے راستے پر نہیں چلتے، میدان میں چھلانگ نہیں لگاتے، بلکہ کنارے کنارے رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ الْخَيْرُ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ۔ اگر ان کو خیر ملے تو بڑے مطمئن ہوتے ہیں، اور اگر ان کو کوئی فتنہ پریشانی آ جائے تو ایک دم وہ ایک سائڈ پر ہو جاتے ہیں، تو میدان میں رہ کر وہ کھڑے ہو کر وہ مقابلہ نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا خسرت دنیا والآخرہ، ان کی دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ کامیابی اسی انسان کی ہے کہ جو سرعام اور کھلے عام میدان میں رہ کر جو ہے اللہ کے دین پر چلے، اس طرح وہ کنارے کنارے رہ کر، ایک سائڈ پر رہ کر نہ رہے۔ آگے اس سورہ مبارکہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، بیت اللہ کی تعمیر کا واقعہ، اور پھر انہوں نے جو آواز لگائی تھی کہ لوگ حج کے لیے آئیں، اور پھر اس پر وہ لوگ جو ہے وہ حج شروع ہوا، اور پوری دنیا میں آج تک وہ حج کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔